السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 34۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور نیکی اور بدی برابر نہ ہو جائیں گی، اے سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال، جب ہی وہ کہ تجھ میں اور اس میں دشمنی تھی، ایسا ہو جائے گا جیسا کہ گہرا دوست۔ تو اس آیت سے ہم جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا، اگر کوئی آپ کے ساتھ برا عمل کرے، کوئی آپ کے ساتھ برائی کرے تو ہمیں کیسا عمل اختیار کرنا چاہیے۔ تو ایک بچہ ہوتا ہے سکندر، وہ اپنے اسکول سے آتا ہے اور بے حد غصے میں ہوتا ہے۔ اس کی مما پوچھتی ہے کہ بیٹا کیا بات ہوئی، آپ اتنا غصے میں کیوں ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ مما میرا جو دوست ہے وہ مجھ سے ہر وقت لڑتا رہتا ہے، بدتمیزی کرتا رہتا ہے وہ مجھ سے، اور میری بات بھی وہ نہیں سنتا ہے۔ تو اس کی مما کہتی ہے بیٹا ایسا تو نہیں ہوتا کہ وہی آپ سے لڑائی جھگڑا کرتا رہے، یقیناً آپ نے بھی کچھ کیا ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں مما میں نے کوئی جھگڑا نہیں کیا۔ تو اس کی مما کہتی ہے اچھا بیٹا آپ یہ چھوڑو، میں آپ کو ایک گڈ نیوز سناتی ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں مما کیسے خوشخبری؟ تو اس کی مما کہتی ہیں کہ ہم لوگ کل پکنک منانے جا رہے ہیں۔ تو اس کا سارا غصہ، سارے خفگی ایک دم غائب ہو جاتی ہے، اور وہ پوچھتے ہیں کہاں پہ جا رہے ہیں مما؟ تو اس کی مما کہتے ہیں کہ بیٹا ہم پکنک منانے ساحل سمندر پر جا رہے ہیں۔ تو وہ بہت خوش ہو جاتا ہے اور پھر وہ لوگ تیاری کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پوری رات تو بچوں کو نیند ہی نہیں آتی خوشی کے مارے۔ پھر کیا ہوتا ہے، صبح ہوتی ہے، بچے نماز پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ لوگ ساحل سمندر پہنچ جاتے ہیں۔ اب وہاں جا کر وہ سمندر کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو اس کی مما کہتی ہیں کہ کیا دیکھ رہا ہے میرا بیٹا؟ تو وہ کہتا ہے کہ مما میں دیکھ رہا ہوں کہ سمندر کتنا بڑا، کتنا وسیع ہے نا، ایسا لگتا ہے کہ جیسے آسمان اور سمندر ان دونوں کے کنارے آپس میں مل رہے ہیں۔ تو اس کی مما مسکراتے ہوئے کہتی ہیں ہاں بیٹا بالکل، اللہ تعالیٰ نے سمندر کو بہت وسیع پیدا فرمایا ہے۔ پھر اس کی مما کہتی ہے چلو میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں۔ وہ کہتا ہے جی مما بتائیے۔ تو وہ کہتی ہے کہ دانا شخص کہتے تھے، تو وہ کہتا ہے کہ مما دانا کون ہوتا ہے؟ تو اس کی مما کہتی ہیں کہ جو عقل مند اور ہوشیار شخص ہوتے ہیں ہم اسے دانا کہتے ہیں۔ تو اس کی مما کہتی ہیں کہ میں اپنی بات کنٹینیو کرتی ہوں کہ جو دانا شخص ہوتے ہیں وہ کہتے تھے کہ عقل مند شخص وہی ہے جو کم سے کم دشمنیاں رکھے۔ تو سکندر کہتا ہے کہ مما کس طرح؟ آج کل تو ہر کوئی ایک دوسرے سے حسد میں مبتلا ہے، ہر کوئی دشمنی پر آمادہ ہے، تو پھر ہم کس طرح دشمنیاں کم کر سکتے ہیں؟ تو اس کی مما کہتی ہیں کہ بیٹا ہمیں اس کا حل بھی قرآن پاک سے ہی ملے گا۔ تو اس کی مما کہتی ہیں کہ دیکھو بیٹا یہ جو سمندر ہے یہ کتنا بڑا ہے نا؟ کہتی ہے سکندر کہتا ہے جی مما بہت بڑا ہے۔ تو اس کی مما کہتی ہے بالکل اسی طرح جو یہ قرآن پاک ہے نا، یہ علم کا سمندر ہے، اور ہمیں اس میں سے موتی تلاش کرنے، علم کے موتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہم سے کیا فرمایا ہے، کیا حکم دیا ہے، کس کام کو کرنے کا کہا ہے اور کس کام سے رکنے کا کہا ہے، اگر ہم یہ جان لیں گے تو ہم نے قرآن پاک کے وہ عظیم موتی جو ہماری زندگی کو بے حد خوبصورت کر دیں گے، ہم انہیں پا لیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم دیا ہے کہ اس کام سے رک جاؤ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کام کو دیکھیں بھی نہ، اور اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کام کو لازم پکڑو تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اس کام کو کر ڈالیں۔ تو جو سکندر ہوتا ہے وہ کہتا ہے بہت شکریہ مما، آپ نے مجھے بہت اچھی بات بتائی۔ تو اس کی مما کہتی ہیں کہ بیٹا یہ تو ماؤں کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں اور انہیں اچھے اور برے میں فرق بتائیں۔ تو سکندر کہتے ہیں نہیں مما، لیکن پھر بھی آپ نے مجھے اتنی اچھی بات بتائی جس کے لیے جزاک اللہ۔ اس کی مما کہتی ہیں کہ بالکل بیٹا آپ کو یہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا بھی نہیں کیا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بچے شام کو خوب انجوائے کرتے ہیں ساحل سمندر پر، پھر وہ لوگ گھر آ جاتے ہیں، گھر آ کے عشاء کی نماز ادا کرتے ہیں اور پھر سب سونے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ صبح ہوتی ہے اور پھر وہ بچہ قرآن پاک لے کے بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ اس کے کانوں میں اپنی مما کی آواز گونج رہی ہوتی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کے عظیم موتی تلاش کریں اور اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں۔ تو وہ قرآن پاک کھولتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دل میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ میرے دوست سے لڑائی ہو چکی ہے تو مجھے اس چیز کا حل بتا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ بچہ تلاوت کرتا ہے اور پھر سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 34 پر وہ پہنچتا ہے۔ وہ تلاوت کرتا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے اور نیکی اور بدی برابر نہ ہو جائیں گی، اے سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال، جب ہی کہ وہ تجھ میں اور اس میں دشمنی تھی، ایسا ہو جائے گا جیسے کہ گہرا دوست۔ اب وہ گہرا گھس کر آتا ہے اور اس کی مما اس کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھ رہی ہوتی ہیں۔
اس کی مما اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ بتاؤ کیا آپ کو تمہیں اپنے مسئلے کا حل مل چکا ہے؟ تو وہ کہتا ہے جی مما مجھے میرے مسئلے کا حل مل چکا ہے۔ تو اس کی مما کہتی ہے اب چونکہ تمہیں مسئلے کا حل ملا تو تمہیں چاہیے کہ تم اس پر عمل کرو۔ اگلے دن وہ اسکول جاتا ہے اور اس بچے کے پاس جاتا ہے اور اسے گفٹ دیتا ہے، تو وہ اس کو حیرانی سے دیکھتا ہے کہ ابھی تو ہماری لڑائی ہوئی تھی، یہ مجھے گفٹ کیسے دے رہا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ لے لو آج سے ہم دوست ہیں، اور اگر ہم ہی آپس میں لڑنے لگ جائیں گے تو پھر دشمنان اسلام کا کون مقابلہ کرے گا؟ تو یہ سن کر وہ بچہ شرمندہ ہو جاتا ہے اور پھر وہ اس سے دوستی کر لیتا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ درس ہدایت ملتا ہے کہ جو قرآن پاک ہے نا یہ ہمیں جینے کا طریقہ سکھاتا ہے، جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے۔ جن باتوں کا ہمیں علم نہیں وہ باتیں ہمیں قرآن پاک بتاتا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، کیا اچھا ہے کیا برا ہے، یہ سب کچھ ہمیں قرآن پاک بتاتا ہے۔ لیکن ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس قرآن کے موتیوں کو تلاش کرنا ہے۔ قرآن پاک نے جس چیز کا کرنے کا حکم دیا ہمیں چاہیے کہ ہم اسے کر لیں، اور جس چیز سے رکنے کا حکم دیا ہے تو ہمیں چاہیے اس سے رک جائے، اس سے ہماری زندگی آسان بہتر ہو جائے گی۔ اور پھر دوسرا کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی برائی کرے، برا عمل کرے، تو جس طرح قرآن پاک نے ہمیں طریقہ بتایا کہ ہم اس کو اچھائی سے ٹالیں، کیونکہ برائی کو برائی سے ہم نہیں ٹال سکتے۔ تو اگر کوئی آپ کے ساتھ برا کرے تو ہمیں چاہیے کہ ہم الٹا اس کے ساتھ اچھا کریں، جس سے وہ اس کے دل میں آپ کے لیے محبت ہوگی اور وہ اپنے کیے پر شرمندہ بھی ہو جائے گا۔